معاشی شہر کہلانے والے شہر میں کس حد تک اسٹریٹ کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری نوجوان نسل اس وقت اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہو رہی ہے. بے روزگاری کی وجہ سے معاشرے میں کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. ان میں سے 2 لڑکوں نے بیگ بھی ہینگ کیے ہوئے ہیں, جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک تفریح کے طور پر انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور ویری نیوزی کے پروگرام دی ہیپننگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خان. آج کا ہمارا یہ پروگرام دی ہیپننگ, جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک ایسی ہیپننگ شہر کراچی, شہر قائد پاکستان کا وہ شہر جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا اور معاشی شہر کہلانے والے شہر میں کس حد تک اسٹریٹ کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب نہ صرف یہ اسٹریٹ کرائم بلکہ اس اسٹریٹ کرائم نے دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے, یعنی ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہوئے اس راہ پر گامزن کر دیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارا یوتھ, ہماری نوجوان نسل اس وقت اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہو رہی ہے. ایک ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج ویری نیوزی کو موصول ہوئی ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار 3 اسٹوڈنٹس, یعنی یہ ینگسٹرز, یہ نوجوان نسل کے لوگ, ریپرزنٹیٹیوز, یہ اسٹوڈنٹس اور طلبہ جو ڈکیتی کی واردات کر رہے ہیں. یہ بالکل گزرتے ہیں, پراپر ریکی کرتے ہیں, ریکی کرنے کے بعد واپس یہ گھوم کر آتے ہیں, اور ان میں سے 2 لڑکوں نے بیگ بھی ہینگ کیے ہوئے ہیں, جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں یا انہوں نے اسٹوڈنٹس کا روپ دھارا ہوا ہے. اور پھر ان کے پاس اسلحہ نکلتا ہے, پسٹل دکھا کے یہ ایک شہری کو جو اپنے گھر سے کام کی نیت سے اپنے کاروبار یا اپنے روزگار کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اور موٹر سائیکل کو پیچھے ریورس کر رہا ہے, اسی دوران وہ اسے اسلحہ دکھاتے ہیں اور اسلحہ دکھانے کے بعد اس سے موبائل بٹوا سنیچ کر لیتے ہیں. آخر ہماری نوجوان نسل کس جانب جا رہی ہے اور پاکستان کا مستقبل کیا بننے جا رہا ہے اور شہر کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اس ہیپننگ پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیت گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں, خود بھی یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, یوتھ کی نمائندہ تنظیموں سے ان کا تعلق ہے اور بحیثیت انجینئر یوتھ انٹرپرینیورشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات آج یہ ہے کہ ہم ان سے آج ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جو یوتھ کو ڈی مورلائز کر رہا ہے. حسیب منصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ حسیب منصوری صاحب ویری نیوزی کو ٹائم دینے کے لیے. کیا کہیں گے اس پورے واقعے پہ کہ ڈکیتیاں پروفیشنل ڈکیت تو کرتے تھے کراچی میں, لیکن اب نوجوان نسل بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے, کیا اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے؟ سر, سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور جو ویڈیو میں نے بھی دیکھی اس میں بظاہر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور بیگ لٹکائے ہوئے ہیں. پہلے ایک زمانے میں بات سنی جاتی تھی کہ بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, لیکن یہ بچے جن کی عمر کچھ 14-15 سال کی عمر ہے, یہ تو کوئی بے روزگار یا معاش کی تلاش میں تو نہیں ہوں گے, یہ تو تعلیمی زندگی سے گزر رہے ہوں گے. تو کیا وجہ ہے, اس پہ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بے روزگاری کی وجہ سے معاشرے میں کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, چوری بڑھ رہی ہے, ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, تو یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ یا تو یہ کسی اپنے بڑوں سے انسپائر ہوئے ہیں, یا پھر یہ ہماری موویز کا ٹرینڈ اس طرح کا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کریٹ کر رہے ہیں ڈراموں کے ذریعے, یا ہمارے معاشرے میں جو ہم دکھائی جا رہی ہیں ٹی وی پر چیزیں, یا تو وہ ان سے امپریس ہو کے یہ اس طرف آ چکے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو ویڈیو کے اندر حالات و مناظر دکھائی دے رہے ہیں, 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ لوگ پروفیشنل ڈکیت ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کا روپ دھارا ہے, لیکن ان کی عمریں اتنی کم ہیں, انڈر 20 لگ رہی ہیں, انڈر 19 لگ رہے ہیں. یا پھر یہ واقعی اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان نسل ہے یہ ہماری, جو دکھ بھی رہی ہے کہ یہ انڈر 20 انڈر 19 اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ڈکیتی اس طریقے سے کر رہے ہیں, بڑے پروفیشنل وے سے کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ریکی کی ہے, پورا راؤنڈ لیا ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی پولیس کی موبائل نہیں ہے قریب, اس شخص کے پاس بھی ویپن نہیں ہے, اور وہ شخص بالکل اپنی ایک ردھم میں نکل رہا ہے, گھر سے نکل رہا ہے, اور پھر جا کے اس کو انہوں نے ایک دم وہاں پہ یلغار کر دی ہے, اسلحہ دکھایا اور اس کو اس کے حواس باختہ ہو گیا وہ شخص اور اس سے ڈکیتی کی ہے. تو یہ جو پروفیشنلزم ان کا دکھائی دے رہا ہے, یا تو یہ واقعی بہت زیادہ ماہر ہو گئے ڈکیتی کر کر کے, یا پھر یہ ڈکیت ہی تھے اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کا روپ دھارا ہے, یا یہ واقعی اسٹوڈنٹس ہیں
اور اب اپنے ٹیلنٹ کو وہ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, ٹیلنٹ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے ہمارا؟ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ ہو بھی سکتے ہیں اور پروفیشنل ڈکیت بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آیا کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ پروفیشنلز ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو پہلی دفعہ کسی چیز نے انسپائر کیا ہوگا, وہ کسی انسپریشن کی وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. ورنہ اس ایج میں نہ روزگار کی اتنی ضرورت ہوتی ہے, نہ پیسے کمانے کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو یہ ایک تفریح کے طور پر انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا اگر یہ پروفیشنل ہے, یا پھر یہ کسی سے انسپائر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پوائنٹ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ انسپریشن ہے جو انہوں نے کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہو کے یہ کام کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے حسیب, آپ خود بھی یوتھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. یوتھ کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے ڈکیتی اور سنیچنگ میں یوتھ کا انوالو ہونا, کیا اس میں ہماری ایڈمنسٹریٹو کوتاہیاں ہیں؟ گورنمنٹ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے کہ یوتھ کے لیے شہر کراچی, اتنے بڑے شہر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اسپورٹس کے میدان خالی پڑے ہوئے ہیں, یوتھ کے لیے کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں, کوئی کو کریکولم ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ یوتھ جو ہے پھر غلط راہ پر ڈائیورٹ ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس اس شہر میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو ہے وہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جس میں بچے جو ہیں وہ مشغول ہو سکیں. ہم اپنے اگر دور کی بات کریں, جب ہم اپنے بچپنے سے گزر رہے تھے تو ہمارے پاس بہت ساری تفریح کی ایکٹیویٹیز تھی. ہم گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آنا جانا گھومنا پھرنے کی ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہوتی تھی, لیکن وہ ایکٹیویٹیز ضرور ہوتی تھی. اب وہ کچھ کمال جو ہے وہ موبائل فونز اور انہوں نے کر دیا کہ وہ اسٹوڈنٹس کی یا ینگسٹرس کی سوشل ایکٹیویٹی اور سوشل لیونگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اور ساتھ ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن یا ہمارے جو سرپرست ہیں, جو گورنمنٹ ہیں, ان کو اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے کہ بچے اپنے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں اور اپنے آپ کو اس طرف سرو کریں جہاں پہ ان کو کرنا چاہیے. اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. صحیح ہے حسین, میرا لاسٹ کوسچن آپ سے کہ اب اگر یوتھ اور اسٹوڈنٹس اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے جو کرائم ہے, تو ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ کرائم کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز اپنا رول ادا کرتی ہیں, لیکن جب یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑی چیکنگ والا معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ جیسے یوتھ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ برہم بھی ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا ایک پروفائل ہوتا ہے, وہ تو انجینئر بننے نکلا ہے, ڈاکٹر بننے نکلا ہے, سڑکوں پہ روک روک کے انہیں چیک کیا جا رہا ہے, تو پھر کیا کریں سیکیورٹی ادارے؟ سر سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ معاملات کو روکنے کے لیے آپ کو وہ وے آؤٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا جس سے یہ بچوں کی انسپریشن اگر کہیں سے ہو رہی ہے تو وہ انسپریشن ختم ہو جائے. اگر یہ کسی چیز سے سیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں دیکھ کے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے, تو اس چیز کو روکنے کے لیے کرنا پڑے گا. سیکیورٹی میرے حساب سے سب سے پہلے یہ اگر بچے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو اپنے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں وہ چیز پرووائڈ کرنی چاہیے جس سے اس چیز کو روکا جا سکے. پھر حکومتی لیول پر بالکل سیکیورٹی کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر بڑی ایج کے لوگوں کی بات کی جائے, جو مڈ لیول ایج کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے بالکل روزگار پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کرنا پڑے گا. اسی طرح جب اس لیول پہ یہ چیزیں رک جائیں گی تو اسٹوڈنٹ لیول پر بھی جو بچے چھوٹی عمر میں انسپائر ہو رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے وہ انسپریشن حاصل نہیں کریں گے اور چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے. کہ بہت شکریہ حسین منصوری, آپ نے ویری میوزک کو ٹائم دیا اور اس اہم موضوع پر آپ نے اپنی رائے دی, بہت شکریہ. تو ناظرین, آج یہی افسوس کا امر ہے اور آج کی یہ ہیپننگ جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ اس قسم کی ہیپننگز اگر مزید ہوں گی تو شہر کراچی کا امن بھی سبوتاج ہوگا اور شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی نوجوان نسل اسے ایک غلط پیغام ملے گا, اور اس پیغام کی روشنی میں جب وہ اپنے لیے غلط راہ کا تعین کریں گے تو نہ صرف ان کا مستقبل بلکہ پاکستان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑے گا. تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچیں اور شہر کراچی کے اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں. ویری نیوز کے پروگرام دی ہیپننگ سے محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.